بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ سب سے پہلے کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت دو عالم سرکار مجسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ شب یعنی کل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کا تیسرا سال، اور اس سال کے اندر اسلام کی عظیم جنگ، دوسری جنگ، جنگ احد واقع ہوئی، جس جنگ میں آپ کے چہیتے چچا حضرت مولا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، آپ شہید ہوئے، اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غسیل الملائکہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہ بھی شہید ہوئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، جنگ تو ایک موقع پر ختم ہو گئی، لیکن اس جنگ سے ایک سیکھ ملتی ہے، اور وہ سیکھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان اٹل ہوتا ہے، فرمان آخری ہوتا ہے۔ آپ نے جو ارشاد فرما دیا وہ دنیا میں ہو کر رہتا ہے۔ آپ نے کل کی تقریر کے اندر سنا تھا کہ آپ نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 50 تیر اندازوں کو لے کر کے وادی قنات کے اوپر بھیج دیا تھا، اور کہا تھا کہ نیچے مت اترنا جب تک میری طرف سے کوئی پیغام نہ جائے۔ لیکن مسلمانوں کی فتح کو دیکھ کر کے وہ اپنے صبر کے دامن کو زیادہ دیر تک تھام نہ سکے، نیچے اترے۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل دیا۔ اس سے سیکھ یہ ملی کہ حضور کا فرمان ہمارے لیے اتنا ہی اہم ہے، اس
قدر وہ پیش قیمتی ہے ہمارے لیے حضور کا فرمان، حضور کی حدیثیں، کہ اگر کوئی مسلمان ان حدیثوں کے اوپر، فرامین کے اوپر اگر مسلمان عمل نہیں کرتا تو اس سے وہ مسلمان کافر تو نہیں ہو جاتا عمل نہ کرنے کی وجہ سے، لیکن ہاں اس کی زندگی میں اس کو کچھ نہ کچھ نقصان تو ضرور ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ خامی تو ضرور اس کو محسوس ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ وضو کے درمیان، یعنی وضو کرنے سے پہلے مسواک کرو، آنکھ میں سرما لگاؤ، خوشبو لگاؤ، پاکیزہ کھانا کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو، حسن اخلاق سے ایک دوسرے سے پیش آؤ۔ یہ تمام چیزیں حضور کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم امت کو ارشاد فرمائی۔ تو اگر کوئی کسی نے ان حدیثوں پر عمل نہیں کیا تو وہ کافر نہیں ہو جائے گا، مسلمان ہی رہے گا۔ ہاں اگر وہ حدیثوں کا انکار کرتا ہے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا تو وہ دائرہ اسلام میں سے خارج ہو گیا۔ کوئی کہے کہ میں فلاں حدیث کو نہیں مانتا تو حدیث پاک، حدیث نبوی گویا وہ حضور کا فرمان ہے، تو آپ نے حدیث کا انکار، حضور کی بات کا انکار کیا تو گویا کہ آپ دائرہ اسلام میں سے خارج ہو گئے۔ کوئی کہے میں قرآن کو نہیں مانتا، قرآن کی آیتوں کو نہیں مانتا، تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کے اندر جو فرامین آئے ہیں مسلمانوں کے لیے وہ ان پر عمل نہ کرے تو وہ ضرور راہ بھٹک سکتے ہیں، لیکن وہ کفر کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ایمان یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے ہر ایمان والے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے۔ تو حضور نے احد کے موقع پر یہ جو آپ نے تدبیر صحابہ کرام کو بتائی تھی، یہ حکمت بتائی تھی کہ نیچے مت نہ لے، لیکن وہ آئے، انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک بھول کر دی تو اس کی بنا پر ان لوگوں کو سزا بھگتنی پڑی۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، یہ سن ہجری 3 گزر گئی۔ میں نے کل بھی تقریر میں بتایا تھا کہ حضور کی جو مدنی زندگی ہے اس میں اکثر و بیشتر آپ کی زندگی جنگوں میں گزری، دیگر معاملات میں بھی آپ نے اپنی زندگی گزاری، لیکن جو زیادہ تر حصہ آپ کی زندگی کا رہا وہ جنگوں کے اندر صرف رہا، اسلام کی دفاع کے لیے۔ انہی جنگوں کے اندر سن ہجری جب 4 شروع ہوا، ہجرت کا 4تھا سال، تو اس میں بھی بہت ساری لڑائیاں ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے لڑائیاں کی۔ کبھی کبھی ایسا بھی معاملات ہو گئے کہ گئے تھے کسی اور کام کے لیے لیکن وہاں جنگ کا سامنا کرنا پڑا، ایسے بھی معاملات پیش آئے۔ تو اسلام قربانیوں کے ذریعے اور خون جگر کے ذریعے اور اسلام کی مبارک شہادتوں کے ذریعے اسلام کو عروج ملا، ترقی ملی، کہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، اپنی جانیں نچھاور کی، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے فروغ کے لیے۔ اب عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے تو سن ہجری 4 کے اندر بہت ساری جنگیں ہوئی، لیکن ان جنگوں کے اندر ایک ایسی بھی جنگ ہوئی جو بہت بڑی جنگ نہیں تھی، اس کو کہا جاتا ہے حادثہ رجیع۔ معاملہ یوں ہوا، سن ہجری 4 کی یہ بات بتا رہا ہوں تاکہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ، پھر انشاءاللہ کل سن ہجری 5 کے واقعات بیان ہوں گے۔
پھر سن ہجری 6 کے واقعات. یہ نبوت کے 5ویں سال میں جنگ خندق واقع ہوئی، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا. پھر سن ہجری 6 کے اندر صلح حدیبیہ واقع ہوئی، پھر اس کے بعد فتح مکہ، پھر موطا کی جنگ، حنین کی جنگ. یہ تمام جنگیں مدینہ کے اندر ہی واقع ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں واقع ہوئی. عثفان اور مکہ کے درمیان ایک مقام ہے رجی نام کر کے، مکہ اور عثفان نام کا ایک علاقہ تھا، اس کے درمیان میں ایک یوں سمجھ لو کہ چھوٹا سا گاؤں بستا تھا رجی نام کر کے. وہاں کے قبیلے ازل وقارہ کے چند آدمی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. قبیلے ازل وقارہ کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ ہجرت کا 4تھا سال چل رہا ہے. اس سے پہلے بھی 1-2 جنگ اور بھی ہوئی، لیکن یہ اہم جنگ تھی تو میں نے سوچا اس کو بیان کر دوں، کیونکہ یہاں قریب 7 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا. وہ لوگ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے نام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ کچھ صحابہ کرام کو بھیجئے تاکہ وہ ہمارے علاقے میں آ کر کے دین کی تبلیغ کرے، لوگوں کو دین سکھائے، دین کی تعلیم سکھائے اور قرآن اور حدیث کی تعلیم سکھائے. تو آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے درمیان بھیجئے، اور ان صحابہ کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، ہم ان کا پورا خیال رکھیں گے. قبیلے ازل والے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کہنے پر حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کچھ صحابہ کرام کی جماعت کو تبلیغ کے لیے بھیج دیا. جب یہ مقام رجی کے قریب پہنچے تو جو قبیلے ازل وقارہ کے جتنے بھی وہاں کے لوگ تھے ان سب نے غداری کر دی اور مسلمانوں کو مارنے کی سازش کر لی. جو صحابہ آئے تھے تبلیغ کرنے کے لیے ان کا ساتھ دینے کے بجائے ان سے غداری کر لی، مارنے لگے، قتل کرنے کی نیت کر لی. تو یہ سبھی لوگ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گئے. حضرت عاصم بن ثابت اور آپ کے دیگر ساتھی یہ سب کے سب پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور عزیزان ملت اسلامیہ اوپر چڑھ کر کے ایک جگہ پر پناہ لی. نیچے سے یہ لوگ تیر برسانے لگے ان لوگوں پر، اور اوپر سے وہ لوگ صحابہ کرام پتھر برسانے لگے. نیچے سے تیر یہ لوگ چلاتے. مقام رجی والے ظاہر میں تو دکھنے میں مسلمان تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنے کی سازش کی تھی. تو وہ لوگ تیر برسانے لگے، اوپر سے پتھر برسانے لگے. آخر میں ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ مسلمان ایسے تو ہار نہیں مانیں گے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو ضرور پناہ دیں گے، آپ نیچے آ جائیے، آپ نیچے اتر جائیے، ہم آپ کو ضرور جگہ دیں گے. تو ان میں حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان لوگوں کا ساتھ تو کبھی نہیں دوں گا، ان لوگوں سے لڑائی کر کے شہید ضرور ہو جاؤں گا، لیکن کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا، ان منافقوں کا ساتھ نہیں دوں گا، ان غداروں کا ساتھ نہیں دوں گا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، رب ذوالجلال ہماری اس حالت کا پورا منظر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ تک پہنچا دے، یہ حال حضور کی بارگاہ تک پہنچا دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی خبر ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی. اب یہاں حالت یہ ہوئی کہ حضرت عاصم نیچے اترے، اور حضرت عاصم جنگ بدر میں بھی ساتھ میں تھے مسلمانوں کے، اور انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو مانا تھا مکہ کے. حضرت عاصم بہت بہادر آدمی تھے، تو انہوں نے بڑے بڑے کفار کو قتل کیا تھا. اور جب حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے 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 جامِ شہادت آپ نے نوش فرما لیا، آپ شہید ہو گئے، تو اس کی خبر مکہ والوں کو پہنچی کہ عاصم مقام رجی میں مر گیا ہے.
تو مکہ والوں نے ان کی ثبوتی کے لیے، ان کی نشاندہی کے لیے کہ عاصم مر گیا ہے، حقیقت میں وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کر کے لاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ وہ حقیقت میں مرا ہے یا نہیں مرا۔ جب مکہ والے مقام رجی میں پہنچے، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، ان کی لاش کو کاٹنے کی نیت سے جب وہ حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کی شان دیکھیے، اللہ کی قدرت دیکھیے، حضرت عاصم بن ثابت کی قرابت دیکھیے کہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یکایک جو شہد کی مکھیاں ہوتی ہے وہ آئی، ایک اپنے گروہ، اپنے جھنڈ کے ساتھ، پورا مکھیوں کا ایک جتھا آیا اور حضرت عاصم کی لاش مبارک پر پورا چھا گیا۔ چاروں طرف سے مکھیوں نے حضرت عاصم کو گھیر لیا۔ جب کفار مکہ نے یہ عالم دیکھا تو حضرت عاصم کو وہاں لینے کے لیے نہیں گئے، کیونکہ سب ڈر رہے تھے، کیونکہ شہد کی مکھیاں تھی، شہد کی مکھیوں کے پاس کون جاتا ہے؟ تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کفار مکہ آئے تھے، سب لوٹ گئے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ جانثار صحابی حضرت عاصم بن زید، وہیں پر آپ نے شہادت پائی اور آپ کو دفن کیا گیا۔ باقی 3 اشخاص آپ کے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 3 لوگ، حضرت خبیب، حضرت زید اور حضرت عبداللہ بن طارق، یہ 3 لوگ بچے تھے۔ حضرت عاصم تو شہید ہو گئے، اب ان کے جو ساتھی تھے وہ 3 لوگ تھے۔ تو ان لوگوں میں سے حضرت طارق، ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو پناہ دیں گے۔ تو حضرت طارق نیچے اترے تو ان لوگوں نے ان کے ساتھ بھی غداری کی اور ان کو بھی مارنا چاہا، قتل کرنا چاہیے، لڑتے رہے جنگ کی اپنے حساب سے، اور یہ بھی حضرت عاصم کی طرح وہیں پر شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں صحابی رسول، ان کو مکہ والوں نے قید کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا، باندھ لیا رسیوں میں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، ان دونوں کو مکہ لے جایا گیا اور کئی دنوں تک ان کو ظلم ستم کے کوڑے برسائے گئے، ستایا گیا، پریشان کیا گیا، مارا گیا ان کو، اور کہا کہ کلمہ پڑھ لو، ابھی بھی وقت ہے تمہارے، کلمہ چھوڑ دو، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اگر حضور کا کلمہ پڑھتے رہو گے، اگر اس محمد کا کلمہ پڑھو گے تو عنقریب تم موت کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مصطفیٰ وہ اچھل کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ خبیب شہادت ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رکھنا آج شہید ہوگا مصطفیٰ کے نام پہ، اور رسول کریم کی محبت وہ چیز ہے کہ جس نے حضور کی محبت میں اپنی قربانی دی، اللہ نے قیامت تک ان شہیدوں کا مرتبہ بلند و بالا کر دیا ہے، ان کی شان نرالی ہو گئی ہے۔ تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دینے کے لیے، سولی پر چلانے کے لیے لے جایا گیا، اور ایک شخص کو کہا گیا کہ تم اس کو سولی پر چڑھاؤ۔ حضرت خبیب نے کہا کہ مجھے آخری وقت ہے میری زندگی کا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات روک کر کے سمجھاؤں، سنیے گا ہرمڑیا کے سنی مسلمانوں، ذرا اس بات کو بطور خاص سنیے گا کہ جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے، یعنی عمر بڑھ جاتی ہے،
یہ تو شہدائے کرام تھے، ان کو پتا تھا کہ میری کب موت آنے والی ہے، کہاں آئے گی، سب پتا تھا ان کو. یہ اللہ کے وہ صحابی تھے، وہ ولی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنا دوست بنایا تھا، ان کو اپنا دوست بنایا تھا. تو جب انسان بزرگ ہوتا ہے، مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو وہ زیادہ تر اپنا وقت اسی میں صرف کرتا ہے کہ یہ زندگی جو میری بس آخری چل رہی ہے، میں اس کو سکونت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ زندگی گزار لوں. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ میں آپ کو بہترین ذریعہ بتاؤں کہ آپ اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہو، اگر آپ اپنی عمر کی پروان چڑھ رہے ہیں، بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھو اور دل میں یہ خیال کرو کہ میری عمر اب بڑھ رہی ہے، میں اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہوں. زندگی میں عبادت کی نہ کی اس کا کوئی پتہ نہیں، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے روزے رکھے، کتنے درود پڑھا، کتنا قرآن پڑھا، کتنے اچھے کام کیے، گناہوں سے کتنے دور رہے، یہ اس کا ہم کوئی حساب کتاب نہیں کرنے بیٹھتے اس وقت. لیکن بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنے بھی بزرگوں نے دین کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، ان سب کی زندگی سے ایک درس ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اپنے رب کو راضی کرنے کی ہمتاً کوشش کیا کرتے تھے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، آخری وقت ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، خدا مجھ سے راضی ہو جائے، اور رسول کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول وہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو جائے. یہ تمام بزرگوں نے دین کی زندگی رہی. تو جو لوگ اپنی عمر کو پروان چڑھ رہے ہیں، وہ آخرت کی طرف جا رہے ہیں، ان لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات میں آئے تو اس وقت کو بھی غنیمت سمجھ لیجئے، اور اس وقت کو بھی آپ اپنی زندگی کے لیے سرمایہ بنائیے اور مسجدوں میں، اللہ کے گھر میں اپنا وقت صرف کیجئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ ادا مقبول ہو جائے اور اللہ تمہاری اس ادا کو دیکھ کر کے تم سے محبت کرے اور اسی ادا کے ذریعے تمہارے گناہوں کو بخش دے. تو اپنے آخری وقت میں بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. یہ دنیا کا ایک ایک سیکنڈ ہمارے لیے قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ ہماری عبادت کے لیے قیمتی ہے. جتنی اپنے لیے نیکیاں جمع کرو گے، آخرت میں اتنی ہی کام آپ کی نیکیاں کام آئے گی. نیکی بندے کو دکھتی نہیں ہے، کسی بندے کو نیکی دکھتی نہیں ہے. ایک دور تھا ایسا بھی کہ جو بندہ گناہ کرتا تھا نا، اس کی پیشانی پر وہ گناہ لکھ دیا جاتا تھا. جو بندہ گناہ کرتا تھا اس کے گھر کے دروازے کے باہر لکھ دیا جاتا تھا، فرشتے لکھ دیتے تھے کہ فلاں بندہ نے آج چوری کی ہے، آج فلاں بندہ نے زنا کیا ہے، فلاں بندہ نے شراب پی ہے، یہ فلاں بندے نے یہ گناہ کا کام کیا جو پچھلی امتوں میں تھا. لیکن پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ حضور کا اعجاز اور حضور کا یہ کرم ہے اور حضور کی یہ شان و عظمت ہم گنہگار امتیوں پر ہے کہ ہم چاہے جتنے گناہ کر لے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے. یہ اس کا کروڑ کروڑ احسان ہے. آپ کتنے بڑے گنہگار ہو کہ یہ کسی بندے کو نہیں پتہ لگے گا. آپ دن رات گناہوں میں گزارتے ہو، اگر میرے پاس میں وہ بندہ آ کر کے بیٹھے گا تو میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں بندہ یہ گنہگار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی حضور کا امتی ہے. بھلے گنہگار ہے، بھلے شراب پیتا ہے یا عیاشیاں کرتا ہے، لیکن وہ حضور کا امتی ہے. اور اللہ کی مرضی جب چاہے اسے ہدایت کر دے، وہ گناہوں کو چھوڑ کر کے نیکی کے راستے پر آ جائے. ایسے بڑے بڑے بزرگوں نے دین بھی ہوئے ہیں. پہلے چوری کرتے تھے، ڈکیتی کرتے تھے، وہ لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، ظلم ستم کرتے تھے، لیکن جب مصطفیٰ کی محبت دل میں آئی تو پھر ایک ہی نام لیا جاتا تھا، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی تھی.
اور حضور کی محبت کے ذریعے زندگی گزارتے تھے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، آخری وقت اپنی زندگی کے اندر آخری لمحات میں اللہ کو منانے کی کوشش کرو. یہ بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں درس ملتا ہے، سیکھ ملتی ہے کہ آخری وقت میں نیکیاں کبھی کسی کو دکھتی نہیں ہیں، نیکیاں تم کو دکھے گی تمہارے مرنے کے بعد. آپ نے کتنی نیکیاں کی، ابھی آپ کو کوئی ٹارگٹ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا کہ 4000 نیکیاں کی، 5. کوئی نہیں کہہ سکتا دنیا میں کہ میں نے اتنی نیکیاں کی ہے. وہ ٹوٹل تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. نہ کوئی گناہ بتا سکتا ہے کہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی پسند آئے وہ اللہ کو پتا، اللہ کو معلوم، اور اس کے بتانے سے اس کے پیارے حبیب کو معلوم. ہماری کون سی خطا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ناراض کرنے والی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے اور اس کے حبیب بہتر جانتے ہیں. ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ اے اللہ تیرے حبیب اور تیرے حبیب کے صحابہ اور ان کی اہل بیت کے صدقے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو مٹا دے، اور اے اللہ ہماری چھوٹی سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول بنا لے. کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں چھوٹی نیکی بھی اگر اللہ کو پسند آ گئی تو چھوٹی نیکی کے ذریعے بھی اللہ جنت کا مژدہ سنائے گا. چھوٹی نیکی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ اگر ایک رائے کے دانے برابر، ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے قیامت میں دکھ جائے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور اگر چھوٹی سی خطا کی ہے وہ بھی دکھ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے، اور میں نے جلدی نماز اسی لیے پڑھی. آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت جلدی پڑھی، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے نماز جلدی پڑھی کہ اگر آرام سے اطمینان سے پڑھتا تو تم لوگ سمجھتے کہ میں ڈر گیا، میں موت سے ڈر رہا ہوں. مجھے موت سے ڈر نہیں رکھتا، میں تو یہ مشتاق ہوں کہ کب میری جسم سے روح پرواز ہو اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں میری روح مقبول بن جائے، اللہ کی بارگاہ میں میری روح مقبول بن جائے. میں تو اسی انتظار میں ہوں. حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا گیا، اور عزیزان ملت اسلامیہ قریب 40 دن تک آپ کی لاش اس سولی پر لٹکی رہی. روایتوں میں آتا ہے کہ 40 دن تک وہ لاش حضرت خبیب کی وہاں لٹکی رہی. اور عزیزان ملت اسلامیہ حضور کو جب یہ پیغام پہنچا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خبیب کی لاش کو لانے کے لیے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد بن اسود کو، دونوں صحابی رسول آئے اور حضرت خبیب کی لاش کو نکال کر کے لے جانے لگے. پیچھے سے مکہ والوں نے ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا، اور فوراً ان تک پہنچ گئے. حضرت زبیر بن عوام نے دیکھا کہ اگر لاش کو یہاں نہیں رکھیں گے تو ان لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور یہ ہم کو قیدی بنا کر کے لے جائیں گے یا ہم کو قتل کرنے کی سازش کریں گے. انہوں نے جب لاش کو زمین پر رکھا، ایک کنارے پر لاش کو رکھا، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت مقداد بن اسود نے جب حضرت خبیب کی لاش کو زمین پر رکھا تو ان کا بیان ہے، حضرت زبیر بن عوام کا بیان ہے، ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ ان کی لاش سے 40 دن کے بعد بھی تازہ خون ٹپک رہا تھا. 40 دن کے بعد بھی تازہ خون، اور ان کے چہرے پر وہ رونق تھی، گویا ایسا لگتا تھا کہ چہرے پر نور مصطفیٰ جھلکا ہوا ہے، حضور کا نور چھلک رہا ہے اور جسم سے خوشبو آ رہی ہے. یہ شہید ہے مصطفیٰ کے نام پر جان قربان کرنے والے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب صحابہ حضور پر اپنی جان قربان کرتے تو اللہ ان کے جسم میں خوشبو پیدا کر دیتا تھا. تو اگر آج کا مسلمان اگر حضور کی جان پر، حضور کے عشق پر اور حضور کی محبت پر اپنی زندگی گزارے، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کی لاش کو، اس کے جسم کو اور اس کے کفن کو بھی صحیح سلامت فرما دے گا، صحیح سلامت فرما دے گا. آج بھی بہت سارے ایسے اللہ والے قبروں میں سوئے کہ کبھی کوئی موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ جب ان کی قبر کھل جاتی ہے تو آج بھی ہزاروں سال کے بعد ان کے کفن ویسے کے ویسے صحیح سلامت ان کی قبروں میں پائے جاتے ہیں. یہ برکت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی ہے، یہ مصطفیٰ کریم کی برکت ہے.
تو حضرت خبیب کو جب زمین پر رکھا گیا نا تو اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی لاش کو، ان کے جسم اقدس کو زمین نے اندر نگل لیا، نہ قبر بنی ان کی، نہ ان کو کفن پہنایا گیا، زمین نے ان کی لاش کو، حضرت خبیب کے جسم اقدس کو اپنے اندر سما لیا، اور ان کی قبر آج بھی کسی کو پتہ نہیں کہ حضرت خبیب کہاں دفن ہوئے۔ پھر حضرت زید، ان کے ساتھی حضرت خبیب اور زید بن دسنا، یہ قیدی بنائے گئے، قید کر لیے گئے، اور ان کو بھی کہا گیا کہ تم بھی اپنے دین بدل لو۔ اور حضرت زید بن دسنا وہ صحابی رسول تھے کہ آخری دم تک مصطفیٰ کا دین نہیں چھوڑا، حضور کا کلمہ پڑھتے رہے۔ حضرت زید بن دسنا نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ زید دیکھو تمہاری کیا حالت ہے، یہ تانا دے رہا تھا ابو سفیان ایمان لانے سے پہلے، تو وہ حضرت ابو سفیان تانا دے رہے تھے کہ زید وہاں محمد آرام سے بیٹھا ہوا ہے اور یہاں تمہاری قربانی کی جا رہی ہے، اگر وہ تم سے محبت کرتا تو وہ تم کو بچانے کے لیے ضرور آتا۔ یہ تانا دیا، اور پھر کہتا ہے کہ اگر تمہاری جگہ پر تم جس کا ساتھ دے رہے ہو محمد بن عبداللہ، اگر آج وہ تمہاری جگہ پر ہوتا تو تم کو کتنی تکلیف ہوتی۔ حضرت زید بن دسنا نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو ابو سفیان، ہمارے نبی سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کے تلوے کے اندر اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو ہم کو وہ گوارا نہیں ہے، وہ کانٹا چبھنے سے پہلے ہم اپنی جان کو مصطفیٰ کی جان پر نچھاور کر دیں گے۔ اب حضور سے ایسی محبت کرتے ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ اور جب تک جان میں جان ہے تب تک مصطفیٰ کا نام ہے، جب تک جان میں جان ہے، جگر میں جان ہے، مصطفیٰ کا نام ہے، لا الہ الا اللہ کی صدا ہے، محمد رسول اللہ کی صدا ہے، اور جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں پر بھی مصطفیٰ کا نام لیں گے، جب حشر میں اٹھیں گے وہاں پر بھی آقا کا نام لیں گے، جنت میں جائیں گے تب بھی کہیں گے لبیک یا رسول اللہ، یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے جنت کے اندر داخلہ کریں گے۔ ابو سفیان نے اشارہ کیا اپنے آدمی کو، حضرت زید بن دسنا کو بھی شہید کر دیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ صحابی رسول کہ جو حضور کے عشق پر، حضور کی محبت پر قربان ہو گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کی جنگیں اس دور میں واقع ہوئی۔ آج آپ سوچئے ذرا کہ ہے کوئی مسلمان اس دور میں جو مصطفیٰ کے نام پر ایسی قربانی پیش کرے؟ حضور کا نام جب آتا تھا تو صحابہ کرام کا چہرہ کھل جاتا تھا، حضور کا جب نام آتا تھا تو صحابہ کا چہرہ کھل جاتا تھا، حضور جب نظروں سے اوجھل ہوتے تھے تو صحابہ غمگین ہو جاتے تھے، اور جب حضور علیہ السلام مجمع میں بیٹھے ہوتے، صحابہ کی جماعت میں بیٹھے ہوتے، تو صحابہ کرام اپنے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، زانو تلمس طے کرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں ادب کے دائرے میں بیٹھ کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک گفتگو کو سنا کرتے تھے، زبان سے کبھی بھی کچھ زیادہ نہیں بولتے تھے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا دستور تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ حضور اگر ہاتھ دھوتے تو وہ بچا ہوا پانی بھی آپ نوش فرما لیتے۔ حضور اپنے منہ سے اگر لعاب دہن نکالتے تو صحابہ اس لعاب دہن کو اپنے ہاتھ پر مل کر کے چہرے پہ مل لیتے تھے۔ اگر حضور اپنے منہ مبارک سے بلغم مبارک نکالتے تو صحابہ اس کو مل کر کے اپنے چہرے پہ من لیتے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم انور سے کبھی خون نکلتا، صحابہ اپنے مبارک منہ سے اس مبارک خون کو چوس لیتے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ ہمیں اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ آقا ارشاد فرماتے، پیارے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے اس خون کی برکت سے تم پر جہنم حرام کر دی ہے۔ یہ حضور کی ادائیں تھی، یہ صحابہ کا عشق، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ انشاءاللہ صلح حدیبیہ جب ہوئی،
وہ بیان میں جب کروں گا تب آپ سنیے گا بطور خاص کہ کس طرح حضور سے صحابہ محبت کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر کس طرح صحابہ کرام نے اپنی محبت کا ثبوت پیش کیا. اب آئیے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو بیان کروں کہ اسی سن ہجری 4 کے اندر ہجرت کا چوتھا سال ہے، اس میں دیگر بہت سارے واقعات پیش ہوئے، وہ میں آپ کو مختصر انداز میں بیان کروں اور اپنی تقریر کو اختتام کی طرف لے چلوں. سب سے پہلے تو اسی سن ہجری 4 کے اندر اسی سال غزوہ بنو نذیر کے بعد جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ بنو نذیر کے جو اموال غنیمت میں ملے ہیں، یہ جنگ ہوئی تھی قبیلے بنو نذیر، اس کی جنگ کے بعد جو مال غنیمت آیا تھا، کیونکہ ابھی جو میں نے جو جنگ رجی بیان کی اس کے بعد بھی ایک جنگ ہوئی تھی، اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا، وہ بھی اس کی بھی لمبی تفصیل ہے. تو اس میں بھی مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ ہوا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، لیکن واپس ان لوگوں نے غداری کی. نجران کے نجدیوں نے، نجران کے فاسقوں نے غداری کی تھی. تو اسی مال غنیمت میں اس کے بعد پھر بہت ساری جنگیں ہوئی، تو جو مال غنیمت آیا تو انصار نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ غنیمت کا مال ہمیں نہ دیجئے، ہمارے مسلمان بھائی مہاجرین میں تقسیم کر دیجئے، یہ غریب ہیں تو ان کے لیے زیادہ ضروری ہے کہ ان کو مال ملے. جب یہ معاملہ حضور علیہ السلام نے سنا تو آپ نے انصار کے حق میں، مدینہ والوں کے حق میں یہ دعا فرمائی. کیا ارشاد فرمایا سنیے، اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصار و ابناء ابناء الانصار، اے اللہ ان انصار کی جماعت پر تو رحم کر، ان کے بیٹوں پر رحم کر، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں پر بھی تو رحم فرما. پشتے در پشتے در پشت، 3-4 پشتوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے دعا کی کہ اللہ مدینہ والوں پر تو رحم عطا فرما، مدینہ والوں پر تو کرم عطا فرما. یہ انصار تھے کہ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اتنی زیادہ امداد کرتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے. اب عزیزان ملت اسلامیہ، دوسرا واقعہ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ لگا دی، زخم کر دیا. حضرت عثمان غنی کے بیٹے حضور علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ مار دی. 2 دن تک حضرت عبداللہ تڑپتے رہے اور تیسرے دن آپ کا انتقال ہوا. اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، زوجہ مطہرہ حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہوئی. آپ کی زوجہ کی زینب بنت خزیمہ کی اسی سال سن ہجری 4 میں آپ کی وفات ہوئی. اور اسی سال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا. جو آپ کی بیوی بنی حضرت ام سلمہ، یہ وہی ام سلمہ ہے جن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ڈبیا دی تھی، ایک ڈبی دی تھی، اس میں ایک مٹی تھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا ام سلمہ جب دیکھو کہ یہ مٹی سرخ بن جائے تو سمجھ لینا کہ کربلا میں میرا نواسہ شہید ہو گیا ہے. اب عزیزان ملت اسلامیہ، اسی سن ہجری 4 کے اندر اسی سال حضرت مولا علی مشکل کشا کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا. حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت مولا علی کی امی جان تھی، اور یہ ایسی بابرکت خاتون تھی اور یہ ایسی پاک دامن خاتون تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو دفن فرمایا. حضرت فاطمہ بنت اسد کو قبر کے اندر اپنے مبارک ہاتھوں سے اتارا، اور پھر فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
کہ فاطمہ بنت اسد میری چچی جان وہ خاتون ہے کہ قبر ہر بندے کو دباتی ہے، ہر بندے کو قبر دباتی ہے. جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو قبر مردے کو دباتی ہے، لیکن یہ اسلام کی وہ واحد خاتون ہے کہ میرے مصطفیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ قبر نے سب کو دبایا لیکن فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا. حضرت مولا علی کی والدہ کو قبر نے نہیں دبایا، یہ حضور کا فرمان تھا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صرف 5 ہی میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا، 5 اشخاص کو، اور حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں رکھا اور ان کے حق میں دعا فرمائی. وہ کون ہے وہ آپ سماعت کر لیجئے. سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے، غالباً حضرت قاسم یا حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ بن مزنی جن کا لب ذوالبجادین 2 چادروں والا ان کو کہا جاتا ہے، یہ ان کو بھی حضور نے قبر میں اتارا. اور پھر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان حضرت ام رومان، ان کو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبر میں اتارا. یہ چوتھی اسلام کے شہزادی تھی. اور 5ویں حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت مولا علی کی امی جان، ان کو حضور نے جنت البقیع کے اندر اپنے مبارک ہاتھوں سے اتارا. یہ 5 اشخاص یہ وہ اسلام کے افراد ہیں جن کو حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. اور ان کی شان کیا رہی ہوگی کہ جس کو خود رسول اللہ قبر میں اتارے اس کی شان کا عالم کیا رہا ہوگا. اسی سال 4 شعبان کو اسی سن ہجری 4 میں 4 شعبان کو سید الشہداء شہید اعظم امام حسین اعظم کی ولادت باسعادت ہوئی. 4 شعبان کو اسی سال امام حسین کی ولادت باسعادت ہوئی. اور اسی سال ایک یہودی عورت کے ساتھ بدفعلی کی تو یہودیوں نے حضور کی بارگاہ میں یہ معاملہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ فلاں یہودی نے یہ کام کیا ہے. تو حضور نے توریت اور قرآن کے ذریعے یہ فیصلہ کیا کہ اس بندے کو سنسار پتھر مار کر کے اس کو مار دیا جائے. تو پتھر مار کر کے اس کو مار دیا گیا. اور اسی سال ایک شخص نے چوری کی تو حضور نے قرآن کی روشنی میں اس کے ہاتھ کٹوا دیے، کیونکہ چوری کی یہ سزا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کاٹ دیے جائے. حضور نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے. اور پھر یہ وہاں سے نکل کر کے مکہ گیا، مکہ میں بھی چوری کی. ہاتھ کٹنے کے بعد بھی نہیں سدھرا تو مکہ میں بھی چوری کی. تو مکہ والوں نے سوچا کہ اس کے ہاتھ کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تو کیا کرنا چاہیے، اس کو قتل کرنے دینا چاہیے. تو اس کو قتل کر دیا. ایک روایت کے مطابق وہ خود دیوار کے اوپر سے چھلانگ مار کر کے گر گیا. الگ الگ روایتیں آئی. تو یہ سن ہجری 4 کے واقعات پیش ہوئے. اب انشاءاللہ تعالیٰ کل کی تقریر میں ہجرت کا 5واں سال میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا اور اس کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میں نے جو کچھ بھی کہا، آپ لوگوں نے جو کچھ بھی سنا، اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں.